السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پہلے ویڈیو میں سنا ہوگا ایام بیس کا روزہ۔ تو ایام بیس کا روزہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام رکھیں اور کیوں رکھیں اور رکھنے کے بعد کیا ہوا، تو اس کا واقعہ میں سناؤں گی، ویڈیو پر بنے رہیں۔ اور آگے رمضان کا روزہ کا اہم واقعہ ہوگا۔ تو ایام بیس کے روزے کا راوی حدیث نے حضرت علی دریافت کیا کہ ان دنوں کو ایام بیس کیوں کہتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کا جسم اقدس مضرت آفتاب سے جل گیا اور سارا جسم سیاہ پڑ گیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم سے دریافت کیا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم پھر گورا ہو جائے؟ حضرت آدم نے کہا ہاں۔ تب آپ سے کہا گیا کہ آپ 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کریں۔ حضرت آدم نے پہلا روزہ رکھا تو آپ کا 3 جسم سفید ہو گیا۔ دوسرا روزہ رکھا تو 3 اور تیسرے روزہ رکھا پر کل جسم کی کھال گورے ہو گئے۔ اس سبب سے ان دنوں کو ایام بیس کہتے ہیں۔ آگے سنیے، بہت اہم واقعہ ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جن پر 3 روزہ فرض ہوئے تھے۔ ایام بیس کا حضرت حسن بصری اور دوسرے علماء مسافرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ الذین من قبلکم سے مراد نصارہ ہے۔ ہمارے روزے نصارہ کے روزوں سے اس لیے مشابہ ہے کہ نصارہ اور مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ اور ان کی تعداد ایک سا تھی۔ ان پر بھی ماہ رمضان کے روزہ فرض تھے، مگر سخت گرمی اور سخت سردی میں روزہ رکھنا ان پر بہت دشوار تھا۔ پھر روزہ سفر کی حالت اور کسب معاش میں بھی خلل اور انداز ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے علماء کسیین اور دوسروں نے بالاتفاق رائے یہ طے کر لیا کہ ہر سال سردی اور گرمی کے موسم کے درمیان موسم بہار روزوں کا وقت مقرر کر لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے موسم بہار کو موسم قیام ٹھہرایا۔ انہوں نے جو یہ تبدیلی کی تھی، اس کے کفار میں 10 روزہ زیادہ کر لیے۔ اس طرح ان کے 40 روزہ ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد عیسائیوں کا بادشاہ درد دہن کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے منت مان لی کہ اگر اسے شفا ہو جائے تو وہ اس تعداد میں 7 دن کا اضافہ کر دے گا۔ چنانچہ اس کے حکم سے 1 ہفتہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد کے بادشاہ نے 47 کے بجائے پورے 50 دن کے روزہ کر دیے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے وبا پھیلی اور بہت سے لوگ مر گئے تو بادشاہ نے کہا کہ روزوں کی تعداد بڑھا دو۔ اس طرح لوگ نے 10 بڑھا دیے، پھر اس کے بعد 10 اور بڑھا لیے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں تمام سال روزہ رکھوں تو یوم الشک میں نہیں رکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طرح نصارہ پھر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، تو انہوں نے ان روزوں کو موسم بہار میں
कर दिया, यानी रमज़ान को दूसरे मौसम से तब्दील कर लिया, क्योंकि गर्मी के ज़माने में तो ये गिन कर 30 रोज़ा रख लिया करते थे। उनके बाद जब दूसरे लोग आए, दूसरे नस्ल, तो उनको अपने ताकत पर बड़ा एतमाद था, इसलिए उन्होंने रमज़ान से पहले 1 या 2 दिन के रोज़ा रखना शुरू कर दिए। इस तरह उनके बाद आने वालों ने भी अगले लोगों की पैरवी में 1-1, 2-2 रोज़ों का इजाफ़ा करना शुरू किया, यहाँ तक कि पूरे 50 दिन का कर लिए। आयत कामा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम का मतलब ये है, और लअल्लकुम तत्तकून के मानी ये है कि तुम खाने पीने और जमा से इन अयाम में बाज रहो। मुफस्सिरीन इकराम का इरशाद है कि जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मनौरा तशरीफ़ ले आए, तो अल्लाह ताला आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों पर अशूरा के दिन का और हर महीने में 3 दिन के रोज़ा फ़र्ज किए। जंगे बदर से 1 माह और चंद रोज़ कबिल रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत का हुक्म नाजिल हुआ, जिससे मज़कूर रोज़ा मनसूख हो गए। हक़ ताला के इरशाद अय्यामन मदूदात गिनती के दिन है से यही माह रमज़ान के 29 या 30 दिन मुराद है। सैयद बिन इलियास से मरवी है कि उन्होंने इब्न उमर से मरफूअन बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और मेरे उम्मत उम्मी है, हम ना हिसाब कर सकते हैं और ना लिख सकते हैं कि महीना इतना या इतना है। हुजूर ने दुरुस्त मुबारक की तमाम उंगलियां खोलकर सामने बताया कि महीना इतना और इतना होता है, यानी 30 दिन का। शहर के मानी महीने के है। ये लुत्फ़ शहरत से बता है और उसके मानी है मशहूर होना और सफ़ेदी तलू और ऊंचा करना। चुनांचे कहते हैं, सहरतुल सीन में ने तलवार नियान से निकाल ली और ऊंची की। सहरुल हला पहले तारीख का चाँद निकल आया। लुत्फ़ रमज़ान की तहकीक व तशरीह में उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि रमज़ान अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है और शहरुर रमज़ान कहा जाता है।